اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اے لیول اردو پیپر 2 ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بچوں یہ پیراگراف ہے، سیکشن 1 آپ نے ٹک لگانا ہے، سیکشن 1 کے اوپر اس کا کام ہم کریں گے۔ عبارت 1 کو پڑھیے اور امتحانی پرچے پر سوالات 1، 2 اور 3 کے جوابات دیجیے۔ عبارت 1 ہے، آج کی زندگی تیز ہو چکی ہے اور لوگوں کا طرز زندگی میں تبدیلیوں نے انہیں کھانے پینے کی ایسی چیزوں کا عادی بنا دیا ہے جو آسانی سے بنائی جا سکتی ہوں۔ فاسٹ فوڈ ان کھانوں کو کہتے ہیں جو یا تو پہلے سے تیار ہوں یا عام کھانوں کے مقابلے میں کم وقت میں پکائے جا سکتے ہوں۔ فاسٹ فوڈ بہت سے مقامات یعنی ٹیک آؤٹ اور ریسٹورنٹ وغیرہ میں دستیاب ہوتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کو لوگ اس لیے بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں فاسٹ فوڈ پر زیادہ پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑتے۔ فاسٹ فوڈ کو ایک تجارتی مقصد کے طور پر تیار کیا گیا تھا تاکہ ایسے لوگوں کی بڑی تعداد کو سہولت پہنچائی جا سکے جن کے پاس اکثر ایک میز پر بیٹھنے اور اپنے کھانا کھانے کا انتظار کرنے کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ مقامی یونیورسٹی کے پروفیسر ممتاز وراثت کہتے ہیں کہ جب آپ گھر پر کھانا تیار کرتے ہیں تو اکثر کھانا بچ جاتا ہے، اسے فریج میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ کھانا اکثر ضائع ہو جاتا ہے۔ جب آپ فاسٹ فوڈ کا آرڈر دیتے ہیں تو آپ صرف ضرورت کے مطابق کھانا لیتے ہیں اور ذخیرہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ فاسٹ فوڈ ماحولیات کے لیے زیادہ سازگار ہوتا ہے، یعنی باسی کھانے باہر نہیں پھینکنے پڑتے۔ ماہر معاشیات نورین شارق کے مطابق گزشتہ چند دہائیوں سے فاسٹ فوڈ کی صنعت میں لاکھوں افراد کام کر رہے ہیں۔ آپ کے علاقے میں بہت سے بین الاقوامی اور مقامی فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ ہیں اور ان مقامات سے کھانا خریدنے کی وجہ سے آپ کی کمیونٹی کے معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ مقامی افراد کو روزگار ملنے کی وجہ سے ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی اور بے روزگاری میں کمی آئے گی۔ سفر کے دوران فاسٹ فوڈ کی وجہ سے بہت آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس اکثر اپنے لیے کھانا تیار کرنے کا وقت نہیں ہوتا، لہٰذا آپ فاسٹ فوڈ لے سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو کھانا نہیں پکانا ہوگا بلکہ آپ بعد میں برتن صاف کرنے سے بھی بچ جائیں گے۔ سفر کرتے وقت فاسٹ فوڈ کھانا پکانے کا ایک بہترین متبادل ہے کیونکہ آپ کو سیاحت اور مقامی ثقافت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ اچھا بچوں، یہ آپ کے سامنے رہے گا تھوڑی دیر کے لیے، آپ اس کو میرے ساتھ بھی پڑھ رہے تھے اور آپ خود بھی پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں، بار بار دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو۔ تو آئیے اس کی سالونگ کی طرف چلتے ہیں۔ بچوں عبارت پڑھی تھی نا پہلے ہم نے، سیکشن 1 نے ٹک لگائیں۔ منسلکہ صفحات میں دی گئی عبارت 1 کو پڑھیے اور پھر سوالات 1، 2 اور 3 کے جوابات اسی پرچے میں لکھیے۔ مندرجہ ذیل الفاظ اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ عادی، زیادہ تر لوگ عادی ہو رہے ہیں تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں لاہور میں زیادہ تر لوگ چٹپٹے کھانے کے عادی ہیں۔ ترکی میں لوگ قہوے کے عادی ہیں یا قہوہ پینے کے عادی ہیں۔ عادی کا جملہ بنا رہے ہیں آپ، عادی جو بہت زیادہ عادت ہو جائے آپ۔ سہولت، آج کل پکے پکائے کھانے گھر پہنچانے کی سہولت میسر ہے۔ شہروں میں سواری کی سہولت عوام کو میسر ہے، ٹھیک ہے؟ سہولت کا آپ نے بنانا ہے جملہ۔ ضائع، جاپان کے لوگ پانی ضائع نہیں کرتے۔ آپ کیا چیز ضائع نہیں کرتے آپ نے وہ بتا دینی ہے، ٹھیک ہے؟ پھل، سبزیاں، وقت، حالات کا، حامد کی محنت سے گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ دن رات محنت کر کے ہم ملک کے حالات بہتر کریں گے۔ دوران، پرچہ حل کرنے کے دوران مجھے کھانسی آ گئی۔ یہ تو نارمل سا میں نے بنایا ہے، آپ آ گئی، آپ اچھا بنائیے گا، ٹھیک ہے؟ عبارت 1 سے اس کے ہم معنی لفظ ہیں۔ قلیل مدت میں، کم وقت میں، وہاں پر یہ لفظ یوز ہوا ہے عبارت میں۔ ہم نے یہ اس کے معنی وہاں جا کر ڈھونڈنے، تو دستیاب ہوتا ہے وہاں پر لکھا ہوگا، آپ نے لکھنا ہے میسر ہوتا ہے۔ یہاں پر میسر ہوتا لکھا ہوا ہے، آپ نے پیراگراف سے ڈھونڈ کر دستیاب ہوتا ہے نکال کر لانا۔ یہ عادی کا جملہ بنایا تھا، دستیاب ہوتا ہے۔ قلیل مدت انہوں نے معنی دیا ہے، وہاں پر کم وقت ہے۔ میسر ہونا، دستیاب ہونا میں نے آپ کو دکھا دیا۔ کھانا پکاتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں۔ موافق آتا ہے، سازگار ہوتا ہے۔ نوکری ملنے کے سبب، روزگار ملنے کی وجہ، ٹھیک ہے؟ وہاں پر لکھا ہوا ہے روزگار ملنے کی وجہ۔ فاسٹ فوڈ جو ہے روزگار ملنے کی وجہ بن گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے،
عبارت ایک سے متعلق دیے گئے سوالات کے جوابات اردو میں دیجیے۔ تمام جوابات جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اپنے جوابات عبارت سے لفظ بلفظ نقل نہ کریں۔ یہ 2 بار انہوں نے ہدایت کی ہے۔ ہر سوال کے بعد دیے گئے مارکس لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زبان کے معیار کے لیے مزید 5 مارکس تک دیے جا سکتے ہیں۔ کل نمبر 15 جمع 5 برابر 20 نمبر۔ ایک کرتے ہیں ہم۔ فاسٹ فوڈ سے کیا مراد ہے؟ 3 باتیں لکھیں۔ پیراگراف پر آپ نے جانا ہے، عبارت نیچے ہے، میں نے وہاں سے دیکھ کر لکھے ہوئے ہیں آپ کی آسانی کے لیے، لیکن آپ نے وہاں سے ڈھونڈنے ہیں۔ پہلے سے پکے پکائے تیار کھانے فاسٹ فوڈ کہلاتے ہیں۔ یہ بہت جلد بن جاتے ہیں اور جگہ جگہ آسانی سے مل جاتے ہیں۔ یہ 3 باتیں آپ نے لکھنی ہیں، پہلی، یہ دوسری اور یہ تیسری، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بی ہے فاسٹ فوڈ لوگوں میں اتنا مقبول کیوں ہے؟ 3 باتیں لکھیے۔ فاسٹ فوڈ بہت مزیدار ہوتا ہے، کم پیسوں میں مل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی روزی کمانے کے لیے ان کھانوں کو ان لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے بہت کم وقت ہوتا ہے۔ یہ تیسرا لمبا ہے ذرا، ٹھیک ہے۔ پہلا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ اچھا، سی کو ٹک لگائیں۔ گھر پر تیار کیے ہوئے کھانوں کے مقابلے میں فاسٹ فوڈ ماحولیات کے لیے کیوں زیادہ سازگار ہے؟ یعنی وہ باسی نہیں بچتا، پڑا نہیں رہتا، تو پھر ظاہر ہے بدبو نہیں پھیلتی، اور باہر نہیں پھینکنا پڑتا، تو کوڑے کرکٹ میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ یہ فاسٹ فوڈ کا آرڈر اپنی بھوک کے لحاظ سے دیتے ہیں، اس لیے اضافی کھانا نہیں بچتا کہ فریج میں رکھ کر ضائع کریں۔ ظاہر ہے اس کو دوبارہ تو کوئی کھاتا نہیں ہے۔ اس طرح ماحول بھی صاف رہتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ فاسٹ فوڈ سے معیشت کو کیسے فائدہ پہنچتا ہے؟ 3 باتیں لکھیے۔ اچھا بچوں، معیشت ہوتا ہے کام کاروبار، روزگار ملنا۔ تقریباً پچھلے 20 سال سے، وہ اس نے کہا ہے نا گزشتہ 2 دہائیوں سے، تو 2 دہائیاں 2 10s، تو 20 سال، تقریباً پچھلے 20 سال سے لوگ فاسٹ فوڈ تیار کرنے کے کام سے وابستہ ہیں۔ غیر ملکی، اور بچوں یہ میں نے اپنے الفاظ میں، انہوں نے خاص ہدایت کی تھی نا کہ اپنے الفاظ میں لکھیے، تو اس لیے اپنے الفاظ میں لکھا گیا ہے۔ وہ بین الاقوامی کو کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی اور ملکی فاسٹ فوڈ کی جگہوں پر لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ اس کام سے وہاں کے بہت سے لوگوں کو روزگار ملنے سے ان مالی حالت اچھی ہوگی اور روزی نہ ملنے کے مسائل کم ہوں گے۔ یہ 3 باتیں میرے خیال میں جمع ہو گئیں۔ ایک یہ کہ روزگار سے، فاسٹ فوڈ کے کام سے، اور جگہ جگہ پر ملکی اور غیر ملکی ملتا ہے، یہ سہولت میسر ہے، اور مالی حالت اچھی ہوگی، روزی کا نہ ملنے کے مسائل کم ہو جائیں گے۔ فاسٹ فوڈ سے مسافروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ 3 باتیں لکھیے۔ ہاں جی، تو مسافروں کو کیا آسانی ہوتی ہے؟ فاسٹ فوڈ سفر کا آسان کر دیتا ہے، یعنی جب جی چاہا، جب بھوک لگی نکالا اور کھا لیا۔ کھانا پکانے اور برتن دھونے کا وقت بچتا ہے، یعنی ان کاموں میں نہیں انسان پڑتا۔ سفر سے لطف اندوز ہوں گے، یعنی ظاہر ہے جب یہ کام نہیں کرنے پڑیں گے تو باہر دیکھیں گے اور سفر سے لطف اندوز ہوں گے، اور جہاں پر جائیں گے وہاں کے تہذیب اور تمدن کو دیکھنے میں اپنا وقت صرف کریں گے۔ ٹھیک ہے، 3 باتیں ہو گئیں۔ آسان کرتا ہے اور پرلطف، سفر سے لطف اندوز ہوں گے اور وہاں کے تہذیب و تمدن کو دیکھنے میں وقت صرف کریں گے۔ اچھا بچوں، آگے ہے یہ آپ منسلکہ صفحات میں دی گئی عبارت 2 کو پڑھیے، پھر سوالات 5 اور 4 کے جوابات اسی پرچے پر دیجیے۔ عبارت 2 سے متعلق دیے گئے سوالات جوابات اردو میں دیجیے۔ تمام جوابات جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اپنے جوابات عبارت سے لفظ بلفظ نقل نہ کریں۔ سوال کے بعد دیے گئے مارکس لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زبان کے معیار کے لیے مزید 5 مارکس تک دیے جا سکتے ہیں۔ کل نمبر 15 جمع 5 برابر 20۔ اچھا بچوں، اس کی بھی ایک عبارت ہے، تو اس کے اوپر ہم جاتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ عبارت ہے جو عبارت 2 ہے، یہ دیکھیے عبارت 2 ہے، یہ سیکشن 2 ہے، اس کو ٹک لگائیں گے۔ یہ بچوں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ اس کو آرام سے پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے پڑھ لی ہے، یہاں تک کی عبارت ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ میرے خیال میں آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ تو آئیے اس کو سالو کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمارا وقت بچ جائے، اور آپ کو بھی پڑھنے کی عادت آہستہ آہستہ آپ کی جو ہے اچھی سے اچھی ہوتی جائے۔ یہ بچوں، عبارت 2 کو جو سیکشن 2 جو ہے 4 اور 5 کے جواب دیں۔ یہ چوتھا ہے،
یہ میں نے پڑھ کر سنایا آپ کو، یہ بھی پڑھ کر سنایا۔ اب اس کا سوال نمبر 1 کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ صحت کے لیے کیوں نقصان دہ ہے؟ 3 باتیں لکھیے۔ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھانے سے صحت کو نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ برگر، بوتلیں اور چپس سے سر درد، دانتوں کی تکلیف اور معدے کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں۔ بلڈ پریشر کم یا زیادہ ہو سکتا ہے جو باعث تکلیف ہے۔ بی ہے، فاسٹ فوڈ وزن میں کمی کے لیے غیر مناسب کیوں ہے؟ 3 باتیں لکھیے۔ اچھا بچوں، ضروری نہیں کہ میرا جواب پورا مکمل ہو، آپ نے اچھی طرح میرے کام کو چیک کرنا ہے کہ میں نے پورا جواب لکھا ہے نہیں۔ اگر نہیں لکھا تو آپ اس میں اپنے اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی میں بالکل درست آپ کو نہیں کر کے دے رہی، میں اپنے طور پر ہی کر کے دے رہی ہوں۔ نمبر بی پر آئیے، فاسٹ فوڈ وزن میں کمی کے لیے غیر مناسب کیوں ہے؟ 3 باتیں لکھیے۔ فاسٹ فوڈ کھانا پسند کرنے کے لیے، فاسٹ فوڈ کھانا پسند کرنے سے کیلریز زیادہ ہو جائیں گی جو وزن بڑھنے کا سبب ہے۔ فاسٹ فوڈ میں شامل نقصان دہ اجزاء جسم پر برے اثرات ڈالیں گے۔ فاسٹ فوڈ کھانے سے موٹاپا بہت جلد بڑھ جاتا ہے جو تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ یہ 3 باتیں ہوں گی، آپ نے نوٹ کر لینی کہ کون کون سی 3 باتیں۔ سی ہے، گھر پر کھانا پکانا کیوں فائدہ مند ہے؟ 3 باتیں لکھیے۔ اچھا، گھر پر کھانا پکانے سے پیسے کی بچت ہوتی ہے۔ بچت کے ساتھ مل جل کر کھانا پکانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ سب کے مل کر کام کرنے سے گھر کی فضا پیار اور محبت سے بھر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ڈی آئیے، یہ اوپر پیراگراف میں آپ نے پڑھا ہوگا، وہاں سے جا کے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ کس جگہ پر ہے اور مس نے اپنے الفاظ میں کیا ہے یا نہیں کیا، یا سارے لفظ وہی استعمال کر لیے ہیں۔ ڈی ہے، ڈاکٹر نبیلہ حسین فاسٹ فوڈ کے بارے میں کیوں فکر مند ہے؟ 3 باتیں لکھیے۔ کچھ لوگ فاسٹ فوڈ کے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں۔ وہ کھانے کے صحت بخش ہونے کی بجائے اس کے ذائقے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ صحت کو متاثر کرنے والے اسباب سے لاپرواہ ہوتے ہیں، یعنی انہیں بس اس لمحے میں چاہیے کھانا بس، اور وہ ایک تیز ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ زبان کو لگا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے۔ ای پہ آئیے، فاسٹ فوڈ دماغ پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ 3 باتیں لکھیے۔ چٹپٹی چیزوں سے انسانی دماغ پر برا اثر پڑتا ہے۔ انسان کے ذہن پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر جسمانی طاقت پر پڑتا ہے، توانائی کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے، نیند میں خلل آ جاتا ہے اور کبھی اونگتے رہتے ہیں، یعنی کبھی تو نیند بالکل ختم ہو جاتی ہے، خلل آ جانا، بار بار جاگنا، اور کبھی بیٹھے بیٹھے اونگتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کسی بھی کام کو بھرپور توجہ سے کرنے کی قابلیت کھوتا جاتا ہے، یعنی اس میں ایک چیز پر توجہ دینے کی جو قابلیت ہے وہ اس کی ختم ہوتی جا رہی ہے، یہ فاسٹ فوڈ کے کھانے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ خود بھی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو ایک لمحے سے زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے، اور فوراً کوئی اگر ہدایت کی بات بھی ریل میں آ رہی ہو تو آپ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور آپ تو ریل دیکھے بغیر ہی ان کو آگے کیے جا رہے ہیں۔ اتنا زیادہ انسان توجہ مرکوز نہیں کر پا رہا کسی، یہ فاسٹ فوڈ اور زیادہ وہ ٹیکنالوجی کے استعمال۔ اچھا، 5 ہے، سوال کے دونوں حصوں کے جوابات مجموعی طور پر 140 الفاظ پر مشتمل اردو میں لکھیے۔ ہر سوال کے بعد دیے گئے مارکس لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زبان کے معیار کے لیے مزید 5 مارکس دیے جا سکتے ہیں۔ کل نمبر 15 جمع 5 برابر 20۔ اچھا بچوں، اس کا اے پارٹ ہے اور بی پارٹ ہے، دونوں ہی باتوں میں دیے گئے فاسٹ فوڈ کے فائدے اور نقصانات لکھیے۔ بی ہے، فاسٹ فوڈ کے بارے میں اپنی رائے کی وضاحت کیجیے۔ اچھا بچوں، یہ میں نے آپ کی مدد کے لیے لکھ کر رکھا ہوا ہے، لیکن آپ میرے سے بھی بہترین لکھ سکتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ مزیدار ہوتا ہے، بہت سستا اور جگہ جگہ میسر ہے۔ فاسٹ فوڈ بنانے والوں کے روزگار میں اضافہ ہوا ہے، یہ فائدے ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے نا فائدے۔ مصروف لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھانا بھوک کے مطابق خریدتے ہیں، اس سے ضائع نہیں ہوتا اور نہ ہی فریج میں باسی ہو کر ماحول خراب کرتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کا کام کرنے سے لوگوں کی مالی حالت بہتر ہوئی ہے۔ سفر میں فاسٹ فوڈ کی وجہ سے سفر کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ بجائے کھانے پکانے اور برتن دھونے کے، انسان اپنا وقت وہاں کے تہذیب و تمدن اور ثقافت کو دیکھنے میں صرف کرتا ہے۔ اس کے برعکس فاسٹ فوڈ کھانے والے مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ بچوں یہاں پر بھی لکھتے ہیں، بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس میں کیلوریز کی زیادتی سے وزن بڑھتا ہے اور صحت کے لیے زہر قاتل موٹاپے میں اضافہ ہوتا ہے۔ کم قیمت کے باعث لوگ اس کے عادی ہیں، وہ صحت بخش کھانے چھوڑ کر اسے ترجیح دیتے ہیں۔
جو صحت برباد کر رہا ہے، یہ ذہنی صحت کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اس سے توانائی میں زیادتی اور کمی کے باعث نیند میں خلل آ جاتا ہے، کبھی اونگنے لگتے ہیں اور کسی بھی کام کو بھرپور توجہ سے کرنے کی قابلیت کھو رہے ہیں۔ گھر والے مل جل کر کھانا پکائیں تو کھانا صحت بخش ہوگا، اور مل جل کر کھانا پکانے سے گھر میں پیار اور محبت کی فضا پروان چڑھے گی۔ یہ جو آپ کی رائے ہے، تو اس سے بھی آپ بہترین لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔